آج خداوند کے کلام میں سے ہم ریپینٹنس کے بارے میں یا توبہ کے بارے میں چند باتوں پر غور کریں گے، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے مسیحیت میں داخل ہونے کے لیے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے، اس کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے توبہ، ریپینٹنس نہایت ضروری ہے۔ اگر توبہ نہیں، اگر ریپینٹنس نہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں گہرائی سے سیکھا جائے، اس کے بارے میں جانا جائے۔ اور میں آج توبہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ شفا سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ شفا سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ تھرسڈے ہم اسے شفا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے۔ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلنگ تھرسڈے کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ اور یقین جانے کلام کا ٹاپک کوئی بھی ہو، کلام کے اندر قدرت ہے۔ میں نے خدا کے خادم ڈاکٹر رینہارڈ وانکے کی گواہی سنی تھی۔ وہ افریقہ کے اندر کلام سنا رہے تھے جب پہلی دفعہ خدا نے انہیں موقع دیا کہ اسٹیڈیم کے اندر کلام سنانے، 100 لوگ ان کے پاس، اور ان کا ٹاپک بھی شفا نہیں تھی۔ جب وہ کلام سنا رہے تھے صرف وہ کلام کی منادی کر رہے تھے، اور ان کی ٹیسٹمنی میں بتاتے ہیں کہ جنم کے اندھے جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو گئے، لنگڑے چلنا شروع ہو گئے۔ ان کا ٹاپک شفا نہیں تھا۔ ٹاپک شفا ہو تبھی آپ شفا پائیں، ٹاپک ایمان ہو تبھی آپ شفا پائیں، ہرگز ایسا نہیں۔ کلام کے اندر قدرت ہے، ٹاپک کوئی بھی ہو، اور یہ توبہ کا ٹاپک شفا سے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہم اس پر غور کریں گے۔ اگر اردو میں دیکھیں تو تے سے تجھے، واو سے واپس، بے سے بلاتا ہے سے ہے، تجھے واپس بلاتا ہے۔ توبہ کا اگر مفہوم دیکھیں تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا تجھے واپس بلاتا ہے، باپ تجھے واپس بلاتا ہے۔ جس راہ پر تو چلتا ہے اس راہ سے، اس رستے سے، اس ڈگر سے واپس یو ٹرن لے اور خدا کی طرف آ، کیونکہ خدا تجھے بلاتا ہے۔ یہ نہایت ضروری ٹاپک ہے خدا کی بادشاہی میں۔ اگر ہم یوحنا استباغی کے بارے میں دیکھیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا جس نام سے وہ مشہور ہے، جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، جب یسوع مسیح نے اسے بلایا اور وہ بیابان میں گیا، اور اس کا پہلا سرمن یہی تھا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی۔ ایک ریفرنس پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 2 آیت میں وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز کیا کہتی ہے؟ متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 2 آیت۔ پہلی آیت سے پڑھ لیں۔ متی کی انجیل 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ اور بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ آمین۔ یہ یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا بیابان میں سے یہ پکارتا ہے، اپنی راہیں سیدھی کرو، اور یہ پکارتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ یسوع مسیح کے پہلے سرمن کی بات کریں، نیو ٹیسٹمنٹ کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 2 باب میں ہم نے پڑھا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں، نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل پہلی کتاب ہے، اور پہلی کتاب کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی۔ یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اگر یسوع مسیح کے پہلے سرمن کی بات کریں، پہلے پیغام کی بات کریں، پہلے واعظ کی بات کریں، تو وہ بھی یہی کہتا ہے۔ جیسے یوحنا کو شہید کر دیا گیا، اس کی گردن قلم کر دی گئی، یسوع مسیح نے جب یہ بات سنی تو اس نے بھی یہی منادی کرنا شروع کی۔ یسوع مسیح روح القدس سے بھرے ہوئے جب واپس لوٹے تو انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو زبردست یسوع مسیح کے پیغام کا ٹائٹل، متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی۔ یسوع مسیح کا پہلا سرمن،
یسوع مسیح کا پہلا پیغام. بہت سارے سرمن ہیں, بہت سارے ٹاپکس ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز جس بات سے کیا وہ یہی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی. اور اگر شاگردوں کی بات کریں, اعمال کی کتاب جو شاگردوں کی, رسولوں کی, دا ایکٹ آف اپوسل, رسولوں کے اعمال کہلاتے ہیں, اگر اس کی بات کریں تو اس میں بھی جو پہلا سرمن ہے, جو سر فرست جو پہلا سرمن ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے. اس میں پترس کھڑا ہوا, اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 38 آیت کی سرفراز بھائی تلاوت کریں, جس میں پہلا واز, پترس کا پہلا واز ملتا ہے. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. پترس کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا واز. پترس بھی یہ کہہ رہا ہے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. پترس کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا پہلا آواز بھی یہی تھا, اس کی بیس بھی یہی تھی. وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اعمال کی کتاب میں تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر پترس کا دوسرا واز ملتا ہے, جب وہ ہیکل میں واز کرتا ہے. اس کا دوسرا پیغام, اس کا دوسرا سرمن, اس میں بھی وہ یہی بات کہتا ہے. اعمال کی کتاب 3 باب اس کی 19ویں آیت میں یہ بھی لکھا ہے, 3 باب 19ویں آیت, بس توبہ کرو, بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. اور رجوع لاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پترس کہہ رہا ہے. پترس کے دوسرے واز میں بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. اور اس طرح خداوند کی حضور سے کیسے دن آئیں؟ توبہ کریں گے تو تازگی کے دن آئیں گے, توبہ کریں گے تو بحالی کے دن آئیں گے. پترس کہہ رہا ہے بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ. کس کی طرف رجوع لاؤ؟ اس زندہ خدا کی طرف جس نے آپ کو بنایا ہے, جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. آپ توبہ کرو اور اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کرو, اور پھر دیکھو کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا عجیب کام کرتا ہے. خدا اپنے محبت کرنے والوں کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھے, جو نہ کانوں نے سنے. وہ کام جو ہماری سوچ, ہماری سمجھ اور ہماری امیجنیشن سے بہت بڑھ کر ہے. خدا وہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم توبہ کر کر رجوع لاتے ہیں. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. اس طرح خداوند کی حضور سے, کس کی حضور سے؟ خداوند کی حضوری سے. فریش انوائنٹنگ کے ڈیز, شادمانی کے ڈیز, تازگی کے دن. تازگی کے دن سے مراد کیا ہے؟ جس میں خوشی ہو, جس میں شادمانی ہو, جس میں آپ ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہو, جس میں پیس ہو. میری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی میں, خدا نے مجھے سب کچھ دیا لیکن پھر بھی میرا اندر خالی ہے, میں تلاش میں ہوں, میرے اندر پیس نہیں ہے. وہ شادمانی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن شادمانی نہیں. میں نے اس کو بتایا مجھے پتا ہے آپ کو شادمانی کیسے ملے گی. جب یسوع آ جائے گا تو شادمانی جاری ہو جائے گی. جب آپ اپنا آپ خدا کو دیں گے تو وہ شادمانی جو دنیا نہیں دے سکتی, وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی. آپ خدا کی حضوری میں جھکیں گے اور خدا آپ کو شادمانی سے بھر دے گا. کلام فرماتا ہے دائمی, داؤد اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ کامل شادمانی اور دائمی خوشی کس کی حضوری میں؟ خداوند کی حضوری میں. جب ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں گے تو وہ شادمانی. میں اس بات پر اکثر غور کرتا ہوں کہ ایموشنز کو بنانے والا کون ہے؟ خدا نے ہمیں ہمارے ایموشنز کو بنایا ہے. اس نے ہمارے غم کو بنایا, ہماری خوشی کو بنایا, اس نے ہمارے ایموشنز کو بنایا. اور آپ کو پتا ہے خوشی کا جو ہائر لیول ہے نا وہ خداوند کی حضوری میں. اس نے وہ خاص ایموشن کو جس میں ہمیں تسلی, خوشی, شادمانی حاصل ہوتی ہے وہ خداوند کی حضوری میں ہی ہے. یہ بات ان کو سمجھ آتی ہے جو اس کا مزہ چکھ لیتے ہیں. انہیں بھی کسی اور چیز میں دل نہیں لگتا. وہ پھر خداوند کی حضوری میں ہی جھکتے اور شادمانی حاصل کرتے ہیں. توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. اسی طرح خداوند کی حضوری سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شفا اور توبہ آپس میں لنک کرتے ہیں. کلام مقدس میں, انجیل میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے. یسوع مسیح ایک مفلوج کو شفا دیتے ہیں. 4 شخص اسے چھت کھول کر نیچے اتارتے ہیں کیونکہ رش کی وجہ سے دروازے سے آنا مشکل تھا. انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور چھت پر گئے, چھت کو کھولا اور چارپائی کو نیچے اتار دیا جس پر وہ مفلوج تھا. یسوع مسیح نے اسے یہ نہیں کہا کہ جا تو نے شفا پائی.
یسوع مسیح کے الفاظ یہ تھے، جا تیرے گناہ مٹھائے گئے اور اپنی چارپائی اٹھا اور گھر جا۔ شفا نہیں پا، جا تیرے گناہ، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تب شفا جاری ہوتی ہے، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تب ہیلنگ کا کام جاری ہوتا ہے، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تبھی ہماری نسلی لامتیں ہم سے دور ہوتی ہیں، جب گناہ معاف ہوتے ہیں وہ باپ اجداد سے چلتی ہوئی نسلی لامتیں، بیماریاں ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہیں جب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کی حضوری سے شادمانی کے دن تمہارے لیے آئیں۔ کیسے دن؟ توبہ کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ینگچو کی انیشیل ٹیسٹمنی سن رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ خدا کے خادم بنتے۔ ڈاکٹر ینگچو، جن کو نہیں پتا، میں اس کلیسیا میں بڑی دفعہ ڈاکٹر ینگچو کی ٹیسٹمنی دی ہے۔ کس کس کو پتا ہے؟ اچھا، کس کس کو نہیں پتا؟ یہ آسان ہو جائے گا۔ کس کس کو ڈاکٹر ینگچو کا نہیں پتا؟ ایک شخص، صحیح ہے۔ ان کی ٹیسٹمنی کی بات کریں تو ڈاکٹر ینگچو ایسے خادم تھے جو کوریا سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا چرچ ان کے پاس تھا، جس ایک سروس کے اندر 10 لاکھ لوگ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اتنے ہی 10 لاکھ، اتنا بڑا چرچ ان کے چرچ میں، اتنی بڑے لوگ، اتنا مجمع، پورا شہر، پورا لوگ فلائٹس کروا کے اس کی عبادت میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا بڑا چرچ۔ خدا نے اسے ایمان کا سورما بنایا، اور میں نے بہت ساری ان کی گواہیاں آپ کے سامنے کلیسیا کے سامنے شیئر کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے فیورٹ پریچر میں سے، فیورٹ خدا کے خادموں میں سے، کیونکہ ایمان کے سورما، اور کلام یہ فرماتا ہے کہ ایمان کے سورماؤں کو تکتے رہو، ان کی زندگی کے انجام کو دیکھو، ایمان کے سورماؤں کو تکو۔ جب وہ انیشیل سٹیج پر تھے، جب میٹرک کی سٹڈی کر رہے تھے، وہ ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں کہہ دیا کہ آپ مرنے والے ہو، دبلے پتلے ہو گئے، لنگز ختم ہو گئے، اور ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ مر جاؤ گے، آپ کے پاس کچھ مہینے ہیں اور کچھ مہینوں بعد آپ کی زندگی اختتام ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ینگچو کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہ بت پرست تھا۔ ڈاکٹر ینگچو کا جو باپ تھا وہ بھی ایک پجاری تھا، وہ پوجا کرتے تھے۔ کوریا کے اندر آج بھی بہت بت پرستی ہوتی ہے، اور ان کا تعلق وہاں سے تھا، ان کا باپ پجاری تھا، اور انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی میں بتانا شروع کیا کہ میں نے اپنے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا کہ مجھے شفا چاہیے۔ اس نے اپنے سب دیوتاؤں کو پکارا، سب مورتوں کے آگے سجدہ کیا، لیکن اس نے شفا حاصل نہ کی، اور وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور کہہ رہا ہے کہ ایک دن اس کی کلاس میٹ ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اسے بائبل دیتی ہے، اس کے کمرے میں آ کر اسے بائبل دیتی ہے کہ آپ یہ پڑھو، یہ اس کے وسیلہ سے آپ شفا پا سکتی ہو۔ ڈاکٹر ینگچو نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا میں نے نیو ٹیسٹمنٹ سے شروع کیا اور میں نے یہ دیکھنا شروع کیا، یہ کتاب تو میریکل سے بھری ہوئی ہے، یہ کتاب کا ہر پنہ یہ بتاتا ہے کہ یسوع نے شفا دی، اس کا ہر پنہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے چھونے سے شفا جاری ہوئی، ہر ایک چیز میں۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا گیا، یہ تو شفا سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور جب میں اس کو پڑھتا گیا تو میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ اس یسوع سے مانگ جس کے چھونے سے لوگ شفا پاتے ہیں، جس سے لا علاج بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور کہہ رہا میں اپنے کمرے میں جھکا اور میں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا شروع ہوا، اور میں نے کہا یسوع میں نہیں تجھے جانتا، لیکن میں نے اس کتاب سے پڑھا ہے کہ تو واقعی قدرت والا ہے، تو مجھے شفا دے، اگر تو واقعی حقیقت ہے تو مجھے اس بیماری سے، لا علاج بیماری سے، جسے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے لنگز ختم ہو چکے ہیں، آپ بالکل مرنے والے ہو، مجھے شفا دے۔ اس نے کہا کہ میں اس کتاب سے پڑھ چکا ہوں کہ جو توبہ کرے گا وہ خدا کی حضوری سے شادمانی کے دن دیکھے گا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی ٹیسٹمنی بتایا کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ایک تیز روشنی اس کے کمرے میں آئی، اور اس نے دیکھا کہ اس روشنی میں سے ایک شخص اس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اپنے جلال کے لیے اپنا خادم بناؤں گا۔ اور کلام یہ اپنی ٹیسٹمنی میں یہ فرما رہے تھے کہ وہ 6 مہینے، وہ ڈاکٹر نے جو کہا کہ اس مہینوں میں تمہاری زندگی اختتام ہونے والی ہے، تمہارے لنگز بالکل ختم ہو چکے ہیں، تمہاری دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کہہ رہا اسی 6 مہینے میں خدا نے مجھے مکمل طور پر شفا دے دی۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا نے اس سے دنیا کے کونے کونے تک، کتنے ممالک میں وہ گیا اور خدا کے کلام کی منادی اور خدا کے کلام کی ستائش کرتا رہا، اس کو پریچ کرتا رہا، اور بہت ساری ہزاروں لاکھوں زندگیوں کو اس نے بچایا۔ کیوں؟
کیونکہ صرف اس نے یسوع کو قبول کیا. اس نے کیا کی؟ توبہ کی اور یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. وہ شخص جو مرنے کے قریب تھا، اسی شخص کو خدا نے دنیا کے کونے کونے میں جو ایماندار ہیں ان سب کو پتا ہے ڈاکٹر ینگیچو کون ہے، کیونکہ خدا نے اسے اپنے جلال کے لیے واقعی کثرت سے استعمال کیا. کیونکہ اس نے صرف کیا کہا؟ کلام فرماتا ہے ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اور بس یہی. آپ کی زندگی میں شادمانی اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں وہ کام ہوتے ہیں جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہے جو آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ سے بہت پرے ہے. اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور دنیا کا سب سے بڑا چرچ، ایسا شخص جو مرنے کو، ایسا شخص جس کے پاس غربت کا سب سے لوور لیول پر تھا، اور خدا نے اسے برکت دی کیونکہ اس نے ایمان سے کلام کا بھروسہ کیا، کلام کو ریسیو کیا، یسوع کو ریسیو کیا، اور خدا نے اسے برکت پر برکت دی. آپ کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹر ینگیچو کو ہم نہیں جانتے، بہت پرانے وہ خادم تھے. میں ایک اور شخص کی ٹیسٹیمنی سن رہا تھا، پاسٹر شہزاد الیاس. اس چرچ میں انہوں نے کلام بھی سنایا. پاسٹر شہزاد الیاس کی ٹیسٹیمنی پر میں غور کر رہا تھا. ان کی بھی کچھ اسی طرح سملر ٹیسٹیمنی تھی. انہوں نے ان کی بھی یوٹیوب پر بہت سارے میسیجز ہیں، بہت سارے کلام ہیں. پھر وہی کہوں گا ایمان کے سورماؤں کو تکتے رہو. وہ بھی اپنی ٹیسٹیمنی میں بتاتے ہیں کہ ان کے باپ کو ٹیوبرکلوسس تھی، وہ مر گئے، اس کی ماں مر گئی، اور اس کی ایک بہن تھی جو مینٹلی ریٹارڈڈ تھی. اور کہہ رہے جب ماں اور باپ مر گئے تو میں اپنی بہن کو سنبھالنا شروع ہو گیا، جبکہ وہ 15-16 سال کی جوان تھی، لیکن وہ بیڈ پر رہتی تھی کیونکہ چل نہیں سکتی تھی. کہہ رہا میں بھی جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ کچھ دن میں تم مرنے کو ہے، کیونکہ وہ ٹیوبرکلوسس تمہارے لنگز کو کھا چکا ہے، تم بھی مرنے کو. انہوں نے ایکس رے کیا اور ایکس رے میں بالکل ان کے لنگز کلیپس ہو چکے، اور وہ اتنا ڈس ہارٹڈ ہو گیا. پاسٹر الیاس، شہزاد الیاس کی بات کر رہا ہوں، اتنا ڈس ہارٹڈ ہو گیا کہ سردیوں کی رات میں اور ٹرین کی پٹریوں میں جا کر اپنے آپ کو مارنے والا ہوتا ہے. وہ جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں گا، میری جو بہن ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو سنبھال ہی لے گا، لیکن میں اپنی زندگی، کیونکہ میں مرنے والا ہوں. ڈاکٹر نے مجھے بول دیا ہے کہ میرا اختتام ہو چکا ہے اور اب میں زندہ نہیں رہ سکتا. اور جب وہ پٹڑیوں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں نے یسوع کو پکارا، میں نے ایک دفعہ کہا کہ یسوع تو میری زندگی میں آ. کہہ رہا ایک تیز روشنی جیسے ڈاکٹر ینگیچو کے پاس آتی ہے، ایسی روشنی اس کے پاس آتی ہے. اس نے کہا کہ روشنی میں سے ایک شخص تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، جو مجھ سے بات کرنا شروع ہوا. بس شہزاد الیاس نے کہا کہ میں نے پہلے سمجھا کوئی پولیس والے آئے ہیں دیکھنے کے لیے، کوئی ڈرگز والے لوگ تو نہیں، کوئی نشئی تو نہیں، کوئی موبائل آئی ہے یا شاید کوئی ٹرین آئی ہے. پہلے میں نے یہ سوچا، پھر جب میں نے آواز سنی تو وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھے شفا دینے کو ہوں اور میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کی ہوں، کیونکہ تو نے مجھے پکارا ہے، تو نے پہلی دفعہ آج مجھے پکارا ہے، تو نے پہلی دفعہ دل سے مجھے پکارا ہے، اس لیے میں تجھے شفا دیتا ہوں اور میں تجھے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کروں گا. پاسٹر الیاس شہزاد کے یوٹیوب پہ آپ میسیجز سنیں، بہت باعث برکت میسیج ہے. آج بھی ان کے زبردست میسیجز یوٹیوب پر پڑھیں. خدا نے اسے پکڑا، اسے استعمال کیا اور بڑے کثرت سے استعمال کیا. دنیا کے کونے کونے میں ان کے میسیجز سنے جاتے ہیں. صرف اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یسوع میں اپنی زندگی توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ اور آسمان سے تمہارے لیے شادمانی کے دن ہے. کیسا پروسیس ہے؟ چھوٹا سمپل سا پروسیس، کسی کی ضرورت نہیں. دل سے اقرار، دل سے قبول، منہ سے اقرار، سمپل، اور شادمانی کے دن. میں سوچ رہا تھا اس ڈاکو کا جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، کچھ نہیں کیا، صرف یہی کہا، دل سے اسے قبول کیا ہے خداوند، اور منہ سے اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد رہے. یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور خدا نے اسے زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا. سمپل سی بات ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم عرصہ دراز اسی جستجو میں رہتے ہیں، نہیں مجھے وہ چیزیں نہیں چھوڑنی. ہم اپنی ہی مگن میں رہتے ہیں، ہمیں جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ہمیں وہ خدا کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس راہ پر آج جا رہے ہو اس کی ڈائریکشن چینج کر لو، یو ٹرن لے لو. مکاشفہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. گمان کر کے تو کہاں سے گرا ہے. جو اپنی پہلی سی محبت کو یاد کرتے نا، ان کو پھر کسی چیز کی فکر نہیں رہتی. وہ پورے دل، پوری جان اور پوری عقل کے ساتھ خدا سے محبت کرنا شروع ہو جاتے. پھر وہ کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے.
میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر خدا نے مجھ سے کلام کیا اور مجھے کہا مجھے بریانی نہیں کھانی، بریانی فیوریٹ ہے نا، سب کی فیوریٹ ہے، اگر خدا نے مجھے کہا کہ بریانی نہیں کھانی، میں بریانی کو کبھی نہ دیکھوں گا. جو خدا سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، جو کچھ خدا کہہ رہا ہے، پھر آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ڈزنٹ میٹر. جو خدا کو اچھا لگ رہا ہے وہ کرو. خدا کو نہیں پسند کہ ہم نشہ کریں، خدا کو نہیں پسند کہ ہم گانے سنیں، خدا کو نہیں پسند کہ ہم فلمیں دیکھیں، تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے. پاسٹر شہزاد الیاس کی بڑی اچھی ٹیسٹیمنی، انہوں نے کہا میں بہت فلمیں دیکھتا تھا، میں ایک ہی فلم میں پورے دن میں جو ہے وہ 3 دفعہ بھی وہی شو دیکھتا تھا. میں بیٹھا رہتا تھا سینما کے اندر، میں کنٹینیو فلمیں دیکھتا رہتا تھا، اور کوئی ایسی فلم نہیں تھی جو میں نے نہ دیکھی ہو. لیکن جب یسوع نے مجھے قبول کیا، جب یسوع نے مجھے چن لیا، تو میں نے نہ تو کبھی اس طرف دیکھا اور نہ کبھی اس طرف میں گیا. میں نے اسے قبول کیا اور اس نے میری زندگی کو بدل دیا اور میری زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر کیا، جسے جن لوگوں کو اس کی حضوری کا مزہ مل جاتا ہے، جن کو سمجھ آ جاتی کہ اس کے ساتھ ہی تو سب کچھ ہے، اسی میں تو شادمانی ہے، اسی میں تو برکت ہے، وہ سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو نشہ کرتے ہیں یا جو دنیا کی رنگوں میں، جو دنیا کی چیزوں میں الجھے ہوئے نا، شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے. ساتھ ساتھ میں اپنی بھی بات بتاتا ہوں، میں بھی ایسا ہی تھا. پالوس کہتا ہے ہم بھی ایسے ہی تھے، ہم بھی گالیاں دینے والے تھے، ہم بھی یہ کام کرنے والے تھے، ان میں سے میں بھی ایسا ہی تھا. میری زندگی میں بھی وہ ساری چیزیں تھیں جو دنیا والے شخص کے اندر تھی. لیکن جب میں نے یسوع کو چکھ لیا، یسوع کا مزہ چکھ لیا، جب یسوع کو پہن لیا، پھر مجھے وہ ساری چیزیں پھیکی لگنا شروع ہو گئی. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اکثر ابلیس ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، تو میں یہ چیز کیسے کروں گا؟ اس کے بغیر تو میری زندگی بے رنگ ہے. فار ایگزامپل، اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں تو سگریٹ کے بغیر تو میری زندگی بے رنگ ہے. اگر میں کچھ چھالیاں کھا رہا ہوں تو اس کے بغیر میری زندگی بے رنگ ہے. اگر میں گانے سن رہا ہوں یا فلمیں دیکھ رہا ہوں یا ڈرامے دیکھ رہا ہوں تو اس کے بغیر میری زندگی کیسی بے رونق سی ہو جائے گی. اکثر ابلیس ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے نا، میں تو بڑا بورنگ شخص بن جاؤں گا. اکثر یہ ابلیس کی طرف سے ہم سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ میں اس فیس میں سے گزرا ہوں. میں نے زندگی کا یہ حصہ دیکھا ہے جس میں میرے لیے ایک ڈیسیجن تھا، جس میں مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ یا تو میں دنیا کو چنوں یا میں خدا کو چنوں. اور پھر میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا میں مر بھی جاؤں تو بھی میں خدا کے ساتھ ہمیشہ تک وفادار رہوں گا. میری زندگی سے ساری رونقیں چلی جائیں، میری زندگی سے ساری باتیں چلی جائیں، میں تب بھی خدا کے ساتھ چلوں گا. اور پھر میں نے اپنی موت کا فیصلہ کیا. بپتسمہ لینا، کلام فرماتا ہے جب تم بپتسمہ لیتے ہو تو یسوع مسیح کی موت میں جیسے یسوع مصلوب ہوا تم نے بھی مصلوب ہونا ہے. تمہارے لیے وہ ایسا ڈیسیجن ہے، تمہارے لیے وہ فیونل کا دن ہے، تمہاری اپنی موت کا دن ہے. جب تم پانی کے اندر گئے تو تم اپنی انسانی طور پر مر گئے، اور جب پانی سے نکلے تو ایسا ہی ہے جیسے یسوع مسیح فتح یابی سے قبر کا سینہ چاک کرتے ہوئے وہ باہر نکلا. ایسا ہی ہے، ویسے ہی آپ پانی سے باہر نکلتے ہو اور فتح یابی کا جھنڈا لہراتے ہوئے آپ نکلتے ہو اور آپ نئے شخص بن جاتے ہو جب آپ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی تھا، اور خدا نے جب مجھے چنا تو میں نے بھی سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. ابلیس مجھے بڑا کہتا رہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے جیے گا، تو صبح اٹھتے ہی یہ ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. لوگ جن کو یوتھ کو لوگوں نے پکڑا، ابلیس سے پکڑا ہوا ہے نا، ان کے ذہن میں یہ بات ہے. وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے خدا کا نام نہیں لیتے، سب سے پہلے وہ اپنی جیبیں چیک کرتے ہیں، وہ سگریٹ کہاں گئی، وہ چھالیاں کہاں گئی، کیونکہ ابلیس نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی. اور نہیں ہے تو سب سے پہلے برش کرنے سے پہلے وہ دکان پر جائیں گے، پہلے وہ خریدیں گے، سگریٹ پیئیں گے اور پھر واپس آئیں گے، کیونکہ ابلیس نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیروں سے انہیں جکڑا ہوا ہے. ان کی سمجھ پر پردے پڑ چکے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتا ہے خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا تھا. کلام فرماتا ہے خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا کہ وہ اس کی حمد کرے، اس کی پرستش کرے، اس کی حضوری میں وقت گزارے. خدا نے آدم اور حوا کو اس لیے بنایا کہ خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ آ کر باتیں کر سکے. گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہو گئی، اور اس جدائی کو فلفل کرنے کے لیے، پھر سے صلح کرانے کے لیے یسوع مسیح آیا. اور زبردست بات میں سن رہا تھا ایک خادم کو، اس نے کہا لے آف ایک ایسی ورڈ ٹرمنالوجی ہے جس میں آپ کسی شاپنگ مال میں گئے، آپ نے تھوڑی سی پیمنٹ ادا کی اور آپ نے کہا کہ یہ چیز میرے لیے رکھ دو
میں باقی پیمنٹ ادا کر کے یہ چیز لے لوں گا. یسوع نے ہمارے لیے ایسا ہی کیا. اس نے وہ سارے غلطیاں، وہ گناہ جو ہم سے ہوئی، اس نے اپنے نام کروا لی. وہ دستاویز جن پر ہمارے نام لکھے ہوئے تھے، وہ غلطیاں، وہ جرم، وہ گناہ جو ہم نے کیے تھے، یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے. اور وہ ہوتے کب ہیں؟ تب جب پوری قیمت ادا کی جاتی ہے، جب یسوع مسیح کو ہم اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کو ہم اپنا شخصی خالق اور مالک مان لیتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم اس کے لیے مکمل طور پر سرنڈر کرتے ہیں، تب ہی خدا ہمارے لیے شادمانی کے دروازوں کو کھولتا ہے. صرف چھوٹی سی بات ہے، سمپل سا پروسیس. میں سوچ رہا ہوں اگر پاسٹروں کے پاس یہ بات ہوتی کہ کسے خدا کی بادشاہت میں شامل کرنا ہے اور کسے نہیں، تو شاید بڑا مشکل ہو جاتا. وہ اپنے لیے استعمال کرتے، لیکن خدا نے اس بات کو بہت سمپل سا رکھا ہوا ہے. صرف دل سے ایمان، منہ سے اقرار، اور خدا آپ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دے گا. ہاللیلویہ. توبہ بہت ضروری ہے. میں بتانا چاہتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. میں شفا کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں اپنے کام کاج کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں چرچ بھی جا رہا ہوں، میں سنڈے کو بھی آ رہا ہوں، میں جمعرات کو بھی آ رہا ہوں، میں اور بھی عبادات میں شامل ہو رہا ہوں، لیکن خدا میری سن کیوں نہیں رہا؟ کلام مقدس میں خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا گناہگار کی دعا کو نہیں سنتا. خدا گناہگار کی دعا کو نہیں سنتا. کلام مقدس میں یہ بات بھی لکھی ہے، ذرا کان کھول کے سنیں. گناہگار کی دعا خداوند کی حضوری میں گناہ گنی جائے گی. جو دعا کر رہے ہو وہ بھی گناہ ہے. اگر آپ نے اپنا دل خدا کو نہیں دیا تو جو کچھ آپ مانگ رہے ہو وہ بھی آپ کے گناہ میں ہی ہے، کیونکہ آپ نے اپنا دل نہیں دیا. آپ کی حالت کیا ہے؟ نیم گرم. آپ خداوند کی حضوری میں بھی آ رہے ہو اور اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں بھی آپ نے پھنسایا ہوا ہے. آپ خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے کاموں کو بھی لے کر چل رہے ہو، تو خدا کو نیم گرم سے وہ اپنے منہ سے نکال پھینک دیتا ہے. ان شخصوں کو، ان لوگوں کو جو خدا کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دھوکہ آپ خدا کے ساتھ نہیں، دھوکہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو، دھوکہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو. وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور وہ کبھی بھی آپ سے زبردستی نہیں کرتا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس نے فرشتوں کے ساتھ بھی زبردستی، ان کے پاس بھی اپنی ول تھی. ابلیس نے ان کا بہکایا اور 1/3 فرشتے ابلیس کے ساتھ مل گئے. اگر خدا چاہتا تو ان کے ذہنوں کو بدل سکتا تھا. خدا چاہے تو ہمارے ذہنوں کو بھی بدل سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنی ول دی ہے کہ جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو. وہ کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو تمہارے سامنے رکھا ہے، میں نے لعنت اور برکت کو تمہارے سامنے رکھا ہے. چننا تم نے ہے کہ کیا تم خداوند کی حضوری میں توبہ کرتے ہو، کیا تم خداوند کو اپنا خالق اور مالک مانگتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ خداوند میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے مرنا چاہتا ہوں. جیسے پالوس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. میرا جینا مسیح، میرا مرنا مسیح. میں جو کچھ بھی کروں گا میں مسیح کے لیے کروں گا. میں جو کچھ بھی کروں گا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. میں بتانا چاہتا ہوں جو توبہ نہیں کرتے وہ پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں. ان کی دعا بھی خداوند کی حضوری میں گناہ گنی جاتی ہے. جو توبہ نہیں کرتے نہ تو خدا ان سے خوش ہے اور نہ خدا ان کی بات کو سنتا ہے اور نہ ہی وہ برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. شاید زمینی برکت تو کچھ وقت کے لیے حاصل کر لیں. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جو خدا سے دور ہیں، انہیں بڑی دولت بھی ملی ہوئی ہے، بڑی شہرت بھی ملی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کی زندگی کا حال دیکھو. زبور میں داؤد نے خوبصورتی سے کہا، اسے کہا کہ شریر جو ہے وہ سدا تر قائم نہیں رہیں گے، شریر جو ہے وہ اڑ پڑ جائیں گے، شریر قائم نہیں رہے گا. شریر ہمیشہ تک قائم نہیں رہتا. 7 بار بھی گرتا ہے تو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر جب گرتا ہے تو اسے اٹھانے والا کچھ وقت کے لیے وہ نظر آتا ہے بڑا شائن کرتا ہوا، بہت اچھا لگتا ہوا، لیکن اگلے ہی پل کچھ سالوں کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. لیکن کلام فرماتا ہے راست باز کی موت گراں قدر ہے، اور اس راست باز کی یاد ہمیشہ تک رہتی ہے جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے. خدا اسے زمین پر بھی برکت دیتا ہے اور آسمان پر بھی ہمیشہ کی. دونوں چیزوں میں نفع ہے نا. زمین پر بھی آپ کو برکت ملے گی اور آسمان پر بھی ہمیشہ کی زندگی. تو پھر کیوں ہم جھوٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کلام فرماتا ہے ہم توبہ کریں اور خدا کو اپنی زندگی دیں تاکہ خدا ہماری زندگی میں برکت کے دروازوں کو کثرت سے جاری کرے.
خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. یسوع نے کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حکموں پر بھی. کیا ہم یسوع سے محبت کرتے ہیں یا خالی نعرے چیں ہاللویا چرچ میں آ کر یا روحانی لوگوں کے ساتھ نعرے، یا واقعی محبت کرتے ہیں؟ اگر وہ محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی بات کو ماننا بھی ہے. اس کی بات یہ ہے خدا چاہتا ہے، یسوع چاہتا ہے ہم توبہ کریں. یسوع کا پہلا سرمن کیا تھا؟ اگر آپ یسوع کو واقعی محبت کرتے ہیں تو اس کے پہلے سرمن کو فالو کر لیں. اور پہلا سرمن کیا ہے؟ توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. خدا کی بادشاہ the kingdom of God is in hand. اس کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، اس کی بادشاہت نزدیک آ گئی. توبہ کرو. اگر یسوع کی بات ماننی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، تو اس کے حکموں کو بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. استشنا کی کتاب اس کے 28ویں باب اور 15ویں آیت میں زبردست بات لکھی ہے کہ جو خدا کے حکموں کو عمل میں نہیں لاتا. میں بیماری کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ خدا کی بات کو نہیں مانیں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو خدا فرماتا ہے. سرفراز بھائی اگر تھوڑا سا پڑھنے میں رہنمائی کریں. استشنا 28واں باب اور 15ویں آیت. استشنا 28 باب اور اس کی 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا. تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بھرتی، تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے. تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا. خدا ان سب کے کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے. یہ تیری ان بد عمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھے چھوڑ دے گا. خدا ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے. خدا تجھ کو تپ اور بخار اور سوزش اور شدت حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گیروی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑی رہیں گی جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے. آمین. جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے. یہ وبا، یہ بیماری، یہ ساری لعنتیں تیرے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. یہ کون فرما رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے. خدا فرما رہا ہے کہ اگر تو خدا کی بات کو نہ مانے، اگر تو توبہ نہ کرے گا تو بھی اسی طرح مرے گا. یسوع مسیح نے بھی کہا، لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب بھی نکالیں. لوکا کی انجیل یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ The book of Luke, chapter number 13. Oh Lord Jesus. پہلی آیت سے پڑھیں گے، دوسری آیت سے پڑھ لیں. اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانشت میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. اگر تم توبہ نہ کرو گے، کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے. اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم بھی اسی طرح ہلاک ہوگے. کیونکہ اگر ہم پہلی آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس وقت بعض لوگ ظاہر تھے اور جنہوں نے حاضر تھے، جنہوں نے اسے ان گریلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کی ذبحوں کے ساتھ ملایا تھا. اور آگے ایک برج بھی گرا 4 آیت میں، جہاں پر 18 آدمی اس برج کے گرنے سے مر گئے. اور یسوع مسیح نے کہا، 4 آیت میں پڑھ لیں سرفراز بھائی. یا کیا وہ
18 आदमी जिन पर शलोह का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह के मुंह की बात। अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम इसी तरह हलाक होगे। कोई एक्सीडेंट में तो कोई तरह तरह के तरीकों से, यीशु मसीह के मुंह की बात है। यीशु ने कहा कि अगर तुम तौबा ना करो, तुम्हारी दनिश में शायद वो ज्यादा गुनाहगार हो, लेकिन अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम भी इसी तरह हलाक होगे। हमने शिक्षा की किताब में देखा कि वो सारी लामतें उस शख्स के साथ हैं जो खुदा को कबूल, जो तौबा नहीं करता, जो खुदा को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करता, वो बीमारी में, मुश्किलात में, परेशानियों में दबता चला जाता है। अगर हम तौबा ना करेंगे तो हम भी इसी तरह हलाक होंगे। कलाम फरमाता है तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और आसमान से तुम्हारे लिए कैसे दिन आए? ताजगी के दिन आए, शादमानी और बहाली के दिन आए। कलाम मुकद्दस में एक जबरदस्त तमसील हमें मिलती है। लूका की इंजील उसके 15वें बाब में, खोया हुआ बेटा, प्रोडिगल सन, ऐसा बेटा जो खो गया। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक तमसील कही। उसने कहा एक शख्स था जिसके 2 बेटे थे। उसने कहा कि छोटे बेटे ने कहा कि तू हमारा हिस्सा हमें दे दे और मैं अपना हिस्सा लेकर यहां से जाना चाहता हूं। उसके बाप ने उसको हिस्सा दे दिया और वो दूर दराज के मुल्क में गया और वहां जाकर अपने दोस्तों में, अयाशी में और तरह तरह के कामों में उसने अपना सारा पैसा लुटा दिया। और कलाम फरमाता है कि वो यहां तक नौबत आ गई कि वो पिसना शुरू हो गया, वो मांगना शुरू हो गया। यहां तक नौबत आ गई कि उसके पास खाने को कुछ ना था, उसके पास पहनने को कुछ ना था। यहां तक नौबत आ गई कि उसे काम करना पड़ गया। यहां तक नौबत आ गई कि जिस जगह पर वो काम कर रहा था सूरों को चराने लग गया। और कलाम भी फरमाता है यहां तक नौबत आ गई कि जो कुछ सूअर खाते थे वो खाना शुरू हो गया। और फिर कलाम ये फरमाता है कि वो होश में आया और उसने ख्याल किया कि मेरे बाप के पास जो मजदूर हैं वो भी फराज से रोटी खाते हैं, वो भी पेट भरकर रोटी खाते हैं, क्यों ना मैं अपने बाप के पास वापस लौटूं? तौबा, यू टर्न, क्यों ना मैं वापस तौबा करूं, क्यों ना वापस अपने बाप के पास जाऊं और उसे कहूंगा क्या बाप, अब मैं तेरी बादशाहत में तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, तू मुझे अपने नौकरों ही में शामिल कर ले। कलाम फरमाता है कि जब उसने ऐसा सोचा, जब उसने तौबा का इरादा कर लिया, मुंह से इकरार किया और अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और जब अपने घर के करीब पहुंचने को होता तो कलाम फरमाता है कि उसका बाप बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था कि कब मेरा बेटा आएगा। और कलाम फरमाता है जब वो उसके पास उसने देखा तो दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसने उसे गले लगाया, उसे कहा, नौकरों को बुलाया, उसे कहा कि इसके लिए शाही लिबास लेकर आओ, इसके लिए शाही अंगूठी लेकर आओ, इसके लिए जूते पहनाओ और इसके लिए एक जबरदस्त पार्टी का अरेंज करो, खुशी करो, सबको बुलाओ, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था और अब ये वापस आ गया। जब हम तौबा करते हैं हमें भी ऐसे ही वेलकम किया जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है किसी एक रास्तबाज, किसी एक शख्स के तौबा करने से आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशियां करते हैं। कलाम फरमाता है कि वो 99 को छोड़कर एक की फिक्र करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपकी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है, वो आपकी फिक्र करता है। दुनिया आपको आपकी कदर करे ना करे, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। उसने ऐसी मोहब्बत की है कि अपने इकलौते बेटे को आपके लिए बख्श दिया है और वो चाहता है कि वो आपको अपना चलता फिरता मकदस बना ले। आपको पता है जब मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी थी, मेरी फेवरेट वर्स ये थी कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। खुदा ने मुझे कहा कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम खुदा का मकदस हो। और जब मैंने ये जाना कि मैं खुदा का मकदस हूं तो फिर मैंने कोई बुरी चीज को अपने अंदर आने नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि मैं खुदा को अपना आप दूंगा ताकि खुदा मेरे अंदर आकर रहे, और फिर खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया। मैं बताना ये चाहता हूं जब हम उस बाप की तरफ वापस लौटते हैं जो इंतजार कर रहा है, यीशु आज भी बाहें फैलाए खड़ा है कि कब मेरा बेटा मेरी तरफ वापस लौटे, कब मेरा भाई मेरी तरफ वापस लौटे, कब जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जिसके लिए मैंने कोड़े खाए, जिसके लिए मैंने खून बहाया, कब ये मेरे पास वापस आएगा। और यकीन जाने तभी हमें इख्तियार मिलता है, तभी हमें शाही लिबास पहनाया जाता है, तभी हमें शाही कायनों के फिरका में शामिल किया जाता है, तभी जो कुछ हम मांगते हैं हमें मिलता है, तभी खुदा हमें बुलंदियों पर लेकर जाता है। लोग जो कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा आपको जब बुलाता है लोगों की परवाह ना करें, लोग कुछ भी कहें। लोगों ने तो यीशु मसीह को भी बहुत कुछ कहा,
لیکن جو برکت خدا کی طرف سے آتی ہے خدا پھر بلندیوں پر لے کر جاتا ہے. خدا زمین پر بھی 100 گنا دیتا ہے اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی. جب ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تازگی کے دن، شادمانی کے دن تمہارے لیے آئیں. آخری بات کروں گا، یہ مت سوچیں کہ شاید ہم نے تو بپتسمہ بھی لے لیا ہے، ہم تو روح سے معمور ہو گئے ہیں، پھر بھی ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بھی، ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، ہم باتوں باتوں میں روح القدس کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، ہم باتوں باتوں میں ایسی بات کر جاتے ہیں جو خدا کے روح سے نہیں ہوتی. اور خدا کا روح اگر رنجیدہ ہو گیا تو یقین جانیں یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے. سمسون کو خبر بھی نہ ہوئی کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا اور ساری قوت اس سے جاتی رہی. ساؤل کو خبر بھی نہ ہوئی اور خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا اور بری روح ستانے لگی. خدا کا روح رنجیدہ ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، پھر برکت نہیں ہے. ہم خطا کرتے ہیں، باتوں باتوں میں ہم سے خطا ہوتی ہے، ہمیں ریپینٹنس کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں معافی کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں باپ سے معافی مانگنی ہے کہ باپ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ تیرے بیٹے یسوع کے خون میں معافی ہے، تیرا خون، یسوع کا خون مجھے ہر قسم کے گناہوں سے معاف کرتا ہے، وہ ہمیں دھوتا ہے، وہ مجھے پاک کرتا ہے. اور اس کی حضوری میں آ کر جب بھی معافی مانگیں گے باپ باہیں پھیلائے کھڑا ہے، وہ پھر سے آپ کو بحال کرے گا، پھر سے شادمانی اور خوشی اور تسلی کے دن آپ کے لیے جاری کر دے گا. خدا یہ چاہتا ہے کہ صرف آپ اپنے منہ کو کھولیں، اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈیل دیں، سرنڈر کر دیں. یقین جانیں وہ آپ کی زندگی میں برکت پر برکت کو جاری کرے گا. آمین. خدا ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے.